کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب اس فقیر کی نظر اس ترجمے پر پڑی تو میں نے دنیا کی ایک جماعت کو دیکھا جس کے بارے میں لوگوں کا کہنا ہے کہ ان لوگوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، جس میں ایک نام ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کا بھی آتا ہے، ایک نام بابا گرو نانک کا بھی آتا ہے۔ اب اگر ہم اس آیت کریمہ کا ترجمہ یوں کریں کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو ایک طبقہ نکل کے آیا، کہنے لگا کہ اس آیت میں اللہ سچوں کے ساتھ ہونے کو کہہ رہا ہے تو یہ بھی تو سچے ہیں، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو کیا آپ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے ساتھ ہو جائیں گے؟ کیا آپ بابا گرو نانک کے ساتھ ہو جائیں گے؟ میں قرآن کے اس ترجمے کا انکار نہیں کر رہا، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ عالم کی نظر اور ہوتی ہے، عارف کی نظر اور ہوتی ہے، عالم کی نظر اور کام کرتی ہے، مگر جب ایک اللہ کا ولی قرآن کو دیکھتا ہے تو اللہ اس کے آگے سے تمام حجابات کو اٹھا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج یہ میں آپ کو علامہ راغب اصفہانی کی بارگاہ میں لے چلوں، ہم جا کر عرض کرتے ہیں اے علامہ راغب اصفہانی، آپ عالم دین ہیں، آپ اللہ کے ولی بھی ہیں، آپ ہمیں بتائیے کہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہم کس انداز سے کریں؟ تو علامہ راغب اصفہانی ہمیں بتاتے ہیں کہ اس آیت کا ترجمہ یوں ہوگا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب ہم نے عرض کیا اے علامہ راغب اصفہانی، آپ نے کہہ دیا کہ ترجمہ یوں ہوگا کہ اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اے علامہ راغب اصفہانی، اب آپ ذرا یہ بھی بتائیے کہ صادقین کہتے کسے ہیں، صادقین کی تعریف کیا ہے؟ تو علامہ راغب اصفہانی ہمیں بتاتے ہیں کہ صادقین کی تعریف یہ ہے، صادقین اس مقدس جماعت کو کہا جاتا ہے کہ وہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ صادقین انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں گے حضرت آپ نے بہت بڑی بات کر دی، اب آپ ہمیں دلیل بھی دیتے چلیں، تو میں آپ کو غوث اعظم کی بارگاہ میں لے کر چلوں گا۔ غوث اعظم پیر پیراں، میر میراں، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا دور ہے۔ آپ نے واقعہ سن رکھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کا ظاہر اتنا خوبصورت ہوا کرتا تھا، آپ اتنا بہترین لباس سے بطن فرمایا کرتے تھے کہ کتابوں میں آیا ہے کہ جس لباس کو غوث الاعظم ایک مرتبہ پہن لیتے دوبارہ کیا شان تھی آپ کی، ایک مرتبہ پہن لیتے تو دوبارہ زیب تن نہ فرماتے۔ راستے سے گزر رہے ہیں، چور کی نگاہ پڑی، چور نے سوچا اتنا اچھا لباس، جب لباس کا یہ عالم ہے تو گھر میں کتنا مال رکھا ہوگا، گھر میں کتنی دولت ہوگی، گھر میں بہت قیمتی سامان ہوگا۔ المختصر، چور رات کے وقت چوری کے ارادے سے آیا، جیسے تیسے غوث اعظم کے گھر میں گھسا۔ رات کی تاریکی ہے، اندھیرا ہے، کچھ دکھائی نہیں پڑ رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چور دائیں طرف ہاتھ مارتا ہے تو کہیں مسلح ہاتھ میں آتا ہے، کہیں اس دیوار پر ہاتھ مارتا ہے تو کہیں تسبیح ہاتھ میں آتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، چور آیا تھا قیمتی لباس لینے، قیمتی مال لینے، مگر جب ہاتھ مارا تو مسلح ہاتھ میں آیا، ہاتھ مارا تو وضو کا لوٹا ہاتھ میں آیا۔ اللہ اللہ، رات گزرتی گئی، ہاتھ پیر مار رہا ہے، کچھ ہاتھ نہ آیا۔ اب وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ مؤذن حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدا بلند کرنے والا ہے۔ چور نے سوچا کہ صبح ہونے والی ہے، غوث اعظم ابھی نماز فجر کے لیے تیاری شروع کر دیں گے۔ وہ چور آپ کی چارپائی کے نیچے گھس گیا۔ کہاں گھسا؟ چارپائی کے نیچے گھسا۔ مؤذن نے اذان دی، حی علی الصلاۃ،
حی علی الفلاح. غوث الاعظم نے وضو کے لیے لوٹا اٹھایا, وضو فرمایا, نماز فجر ادا کی. تاریخ نے کیا دیکھا کہ جیسے ہی نماز فجر ادا کرنے کے بعد غوث اعظم فارغ ہوئے, اتنے میں حضرت خضر علیہ السلام انسانی شکل میں آتے ہیں, اور آنے کے بعد غوث الاعظم سے عرض کرتے ہیں, اے عبد القادر جیلانی, فلاں قبیلے کے ابدال کا انتقال ہو گیا. فلاں قبیلے کے ابدال کا انتقال ہو گیا ہے, بہت جلدی ہے, ہمارے پاس وقت نہیں ہے, آپ جلدی مرمت فرمائیں, آپ جلدی ہمیں بتائیے کہ کون سا ابدال ہے جس کی ڈیوٹی ہم وہاں پر جا کر لگائیں. غوث اعظم مسکرائے, اور مسکرانے کے بعد ارشاد فرمایا, اے خضر, تمہیں ابدال چاہیے, جاؤ چرپائی کے نیچے ابدال بیٹھا ہے, اسے لے جاؤ. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت عالیہ. سبحان اللہ, چرپائی کے نیچے ابدال بیٹھا ہے, اسے لے جاؤ. حضرت خضر آئے, چرپائی کے نیچے دیکھا تو چور بیٹھا ہے. چور سے کہتے ہیں, اے ابدال, غوث الاعظم نے تمہاری ڈیوٹی کو فلاں قبیلے میں لگایا ہے, تمہیں چلنا ہوگا. چور کہتا ہے, بابا کیوں مذاق کر رہے ہو, میں تو چور ہوں, رات کے وقت چوری کے ارادے سے آیا تھا, میں کوئی ابدال وبدال نہیں ہوں, آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے. حضرت خضر علیہ السلام اسے پکڑ کر باہر نکال رہے ہیں. چور اندر جا رہا ہے, پھر نکال رہے ہیں, چور اندر جا رہا ہے, بار بار اصرار ہوتا رہا, کہتے رہے, ابدال, غوث نے بلایا ہے, ابدال, غوث نے بلایا ہے. وہ چور کہتا رہا, میں ابدال نہیں ہوں, چور ہوں. اللہ اللہ, جب حضرت خضر علیہ السلام سے رہا نہ گیا, آپ جلال میں آتے ہیں, اور آنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں, ارے میں نے مان لیا, کل تک تو چور تھا, آج غوث نے تجھے ابدال بنا دیا ہے, تجھے چلنا ہوگا, تیری ڈیوٹی فلاں ہو. میں نے مان لیا کہ تو چور تھا, مگر غوث نے تجھے ابدال بنا دیا ہے. قرآن ایسے ہی لوگوں کو تو کہتا ہے, اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو, صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. کیا سمجھے, صادقین وہ ہے جو کہہ دیتے ہیں ہو جاتا ہے, جو کہہ دیتے ہیں ہو جاتا ہے. اللہ اللہ, میں آئیے آپ کو لے چلوں نبی کی شہزادی کے بارے میں, جو مولائے کائنات کی زوجہ بھی ہیں, حسنین کی ماں ہیں, نبی کی شہزادی ہیں, حضرت فاطمہ الزہرا. اللہ اللہ, بڑا پیارا شعر مجھے یاد آیا. گولڑا شریف کے صاحب سجادہ پیر نصیر الدین فرماتے ہیں, حجاب و عصمت سے اذن لے کر نشان بنت رسول لکھوں, حجاب و عصمت سے اذن لے کر نشان بنت رسول لکھوں, قلم پہ رکھ کر نقاب میں لفظ بطور لکھوں, قلم پہ رکھ کے نقاب میں لفظ بطور لکھوں. سیدہ کائنات کا گھر ہے. اللہ اللہ, وہ سیدہ کہ اگر ہاتھ اٹھا دیں تو جبرائیل لباس لے کر آ جائے. وہ سیدہ اگر آنسو نکل آئے تو اللہ جبرائیل کو حکم دے, جبرائیل جنت سے جوڑا لے جاؤ, سیدہ کی بارگاہ میں پیش کرو, اور کہو, اے فاطمہ بنت محمد, یہ جنتی جوڑا اللہ نے آپ کو تحفے میں دیا. وہ سیدہ. اللہ اللہ, حسنین کریمین کی عمر چھوٹی ہے, رمضان کا 30واں روزہ ہے, کل عید ہے. حسنین نے دیکھا کہ مدینے کے بچے عید کی خوشی کے مارے نئے نئے کپڑے سلا رہے ہیں, خوشیاں منا رہے ہیں. حسنین آئے, اپنی ماں سے کہا, اے امی جان, کل عید ہے, ہمیں بھی نیا لباس چاہیے. جیسے ہی سیدہ کائنات نے اپنے بچوں کا یہ اصرار سنا, فوراً آنکھوں سے آنسو کے قطرات جاری ہو گئے. مگر ظاہر سیدہ, آپ کی عظمت کو سلام, آپ کی قدر و منزلت کو سلام, آپ کے مرتبے کو سلام. سیدہ کائنات نے جب حسنین کریمین کے اصرار کو سنا, اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی, اے پروردگار, تیری اس بندی فاطمہ کی لاج رکھے. اس کے بعد کہتی ہیں, بیٹا حسنین, تمہارے کپڑے کل درزی لے کر آئے گا. جملے پر غور فرمائیں, کیا کہا کہ آپ کے کپڑے
کل درزی لے کر آئے گا۔ حسنین نے عرض کیا امی جان کل جب کپڑے آئیں گے تو کل عید ہے، کب کپڑے آئیں گے، کب درزی کو دیں گے، کب وہ سل کر لائے گا؟ سیدہ نے کہا حسنین سنا نہیں، کل درزی سلے سلائے کپڑے لے کر آئے گا، کپڑے دینے کی ضرورت نہیں ہے، سلے سلائے لے کر آئے گا۔ اللہ اللہ، سیدہ کائنات کے اس جملے کو یاد رکھنا۔ اللہ اللہ، جیسے ہی عید کا دن آتا ہے، صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے، تمام اہل مدینہ عیدین کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے ہیں عیدگاہ کی طرف۔ اتنے میں کیا دیکھا، ایک انسان آیا، آنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا، سیدہ کائنات نے دروازہ کھولا، سیدہ نے پوچھا کون؟ کہتا ہے کہ میں درزی ہوں، کہتا ہے کہ میں درزی ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ آنے والا درزی نہ تھا، یہ جبریل امین تھے۔ ارے وہ جبرائیل جو سید الملائکہ ہے، اللہ اللہ، سیدہ کی بارگاہ میں درزی بن کر آتے ہیں۔ ہم نے عالم تصور میں جبرائیل امین کی بارگاہ میں عرض کیا اے جبرائیل آپ کو اللہ نے بھیجا تھا، آپ آئے تو آ کر کہنا تھا نا کہ میں جبرائیل فرشتہ ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ اے جبرائیل آپ نے اپنے آپ کو درزی کہہ کر کیوں متعارف کروایا؟ تو جبریل امین جواب دیتے ہیں ارے نادان، تو نے صدیقین کی شان کو نہیں سمجھا، سیدہ نے کہا تھا درزی آئے گا، میں جبریل ہوں تو کیا ہوا، سیدہ نے درزی کہہ دیا تو جبریل سبحان اللہ، بہت سیدہ نے درزی کہا تو میں فرشتہ ہوں تو کیا ہوا، یہی تو صدیقین کی شان ہے۔ اللہ اللہ، قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صدیقین کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ آج ہم جس ولی کے عرس میں آئے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ہر ولی کو ولایت علی کے در سے ملتی ہے یا نہیں؟ ہر ولی کو ولایت علی کے در سے ملتی ہے۔ کون علی؟ آپ سننا چاہتے ہیں کہ علی کون؟ علی کا مقام کیا ہے؟ تو سنو، پوری کائنات میں ایک واحد ذات ہے علی المرتضیٰ، جنہوں نے منبر سلونی پر یہ دعویٰ کیا، فرماتے ہیں سلونی قبل ان تفقدونی، اے لوگوں مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ مجھے کھو دو۔ منبر سلونی پر تشریف فرما ہوتے اور فرماتے سلونی قبل ان تفقدونی، اے لوگوں مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ مجھے کھو دو۔ ایک مرتبہ مولا کائنات منبر سلونی پر تشریف فرما ہے، اور منبر سلونی کوئی معمولی منبر نہ تھا۔ مولا کائنات اپنے ماننے والوں سے فرمایا کرتے تھے اے لوگوں پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو اس سے پہلے کہ مجھے کھو دو۔ لوگ اپنے اپنے انداز میں سوال کیا کرتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا مولا کائنات نے یہی دعویٰ کیا، فرماتے ہیں سلونی قبل ان تفقدونی۔ جیسے ہی یہ فرمانا تھا کہ چند لوگ آئے، توجہ ہے آپ، چند لوگ آئے اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں اے مولا کائنات دریائے دجلہ کا پانی باہر آ گیا ہے اور پانی کی رفتار اتنی تیز ہے کہ اگر پانی کو نہ روکا گیا تو ہمارے گاؤں ہمارے کھیت کھلیان تباہ ہو جائیں۔ مولا کائنات نے کہا اچھا پانی آ گیا ہے، آپ منبر سے اترے۔ میں آنے والوں سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ جب پانی آیا تھا تو خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے، اہل بیت اطہار کا وسیلہ پیش کرتے، اللہ دعا قبول فرما لیتا، لیکن علی کے پاس آنے کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے عالم تصور میں جواب دیا ارے نادان، تو نے علی کے مرتبے کو نہیں سمجھا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ پانی کو اس کی حد میں رکھنا یہ علی کا کام ہے، ہماری دعا قبول ہو نہ بھی ہو لیکن ہمیں یقین علی پر ہے۔ علی منبر سے اترے، دریائے دجلہ کے کنارے گئے، جانے کے بعد لوگوں سے پوچھا اے لوگوں بتاؤ کہاں تک روکا جائے پانی کو؟ لوگوں نے اشارہ دے دیا اے علی یہاں تک روک دو۔ علی نے اپنا عصا اٹھایا اور اٹھانے کے بعد زمین پہ گاڑا،
پانی الٹے قدم واپس ہو لیا. اللہ اللہ، پانی تو واپس ہو لیا لیکن اس پانی کے ساتھ جو مچھلیاں آئی تھی وہ وہی رہ گئی. دریا کا پانی بھی آیا، پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی آئی، پانی تو گیا، مچھلیاں رہ گئی. حضرت عمر جو صحابی رسول ہیں، آپ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا کہ جو پانی کی مچھلیاں تہ پر رہ گئی تھی، جو پانی کی مچھلیاں پانی کے ساتھ واپس نہیں گئی، باہر پڑی رہی، میں نے خود اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ ایک ایک مچھلی آتی تھی اور علی سے سلام و کلام، ایک ایک مچھلی آتی تھی اور علی سے سلام و کلام کرتی تھی. لیکن میں نے کیا دیکھا کہ تمام مچھلیاں آ رہی ہیں، سلام و کلام کر رہی ہیں، مگر دو مچھلیاں ایسی ہیں جو منہ پھرائے ہوئے، منہ بگاڑے ہوئے دور کھڑی ہیں. واقعہ ختم ہو گیا، مولائے کائنات واپس آ گئے. دوسرا دن آیا، پھر منبر سلونی پر تشریف فرما ہے، عرض فرماتے ہیں سلونی قبل ان تفقدونی، اے لوگوں مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ مجھے کھودو. حضرت پیغمبر کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں اے علی ابن ابی طالب، کل کے واقعے نے مجھے رات بھر سونے نہ دیا. میں نے خود دیکھا کہ ساری مچھلیاں آ رہی تھی، سلام و کلام کر رہی تھی، مگر اے علی دو مچھلیاں منہ پھیر کر کھڑی تھی. اے علی ان دو مچھلیوں کا راز کیا ہے؟ تو مولا کائنات جواب دیتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، اس جواب کو نقش کل حجر کر لو. علی جواب دیتے ہیں اے پیغمبر سن لے، اللہ نے انہی مچھلیوں کو مجھ سے بات کرنے کی اجازت دی ہے جن کا گوشت حلال ہے. حرام گوشت مچھلیوں کو مجھ سے بات کرنے کی اجازت. سبحان اللہ، باپو اللہ نے انہی مچھلیوں کو مجھ سے بات کرنے کی اجازت دی ہے جن کا گوشت حلال ہے. حرام گوشت مچھلیوں کو مجھ سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اپنی اولاد کو حلال کھلاؤ تاکہ تمہاری اولاد پر اہل بیت کا ذکر آسان ہو. آپ نے اہل بیت کے فضائل تو سنے ہوں گے. آج امت کشمکش میں ہے، نام لینے سے ڈرتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اگر صحابہ نے اہل بیت سے محبت کی ہے تو اہل بیت نے بھی صحابہ کا ادب کر. آج امت جو بدحالی کا شکار ہے، وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سے ادب ختم ہو گیا. میں آپ کو بتاؤں کہ زید بن ثابت انصاری، توجہ فرمائیں، زید بن ثابت انصاری کاتب وحی ہے، اجلہ صحابہ میں شمار ہوتا ہے. اللہ اللہ، بزرگی کا عالم ہے، بزرگی کا عالم ہے. تقریباً 80 یا 90 سال کی عمر ہے، بزرگی کا عالم ہے. آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ اپنے حجرے میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں. اور نبی کے خاندان کا ایک بچہ جس کا نام عبداللہ ابن عباس ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس نبی کے چچا کے بیٹے، نبی کے خاندان کے، جوانی کا عالم ہے، علم کی طرف ہے. روایت میں آتا ہے کہ زید بن ثابت اپنے گھر میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عباس کو جب طلب علم کی طلب ہوئی، آپ پہنچے آپ کے گھر، زید بن ثابت کے گھر پہنچے اور جانے کے بعد کیا دیکھا کہ دروازہ بند ہے. کیا دیکھا؟ دروازہ بند ہے. مقام ادب دیکھیں آپ، نبی کے خاندان کا بچہ ہے. اگر یوں ہی کھل جاتا تو کسی کی ہمت نہ کی کہ روک دیے جاتا. لیکن جب آپ نے دیکھا کہ ایک بزرگ صحابی کے گھر کا دروازہ بند ہے، آپ زید بن ثابت انصاری کے دروازے پر بیٹھ گئے، انتظار کرنے لگے. آندھی آ رہی ہے، طوفان آ رہا ہے، ریت اڑ رہی ہے. روایت میں آیا کہ اتنی ریت اڑی کہ آپ کا پورا جسم ریت میں لت پت گیا. کئی گھنٹوں کے بعد زید بن ثابت باہر نکلے. نکلنے کے بعد کیا دیکھا کہ نبی کا شہزادہ بیٹھا.
नबी के घर का बच्चा बैठा है। यहाँ हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हमें यही तो पैगाम दे रहे हैं कि बड़ों की चौखट पे जब जाओ तो दरवाजा न खटखटाओ। अल्लाह अल्लाह। हजरत ज़ैद बिन साबित बाहर आए, आने के बाद जब नबी के घर के बच्चे को देखा, नबी के खानदान के बच्चे को देखा, फौरन अर्ज करने लगे, है अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, आप तो नबी के खानदान से ताल्लुक रखते हैं, आप यहाँ इतनी देर से मेरा इंतजार कर रहे हैं। अरे अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, अगर आप मुझे बुला लेते तो ये ज़ैद बिन साबित आपके दर पे चला, लेकिन आप मेरा इंतजार कर रहे हैं। अब हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का जुमला सुने। हजरत ज़ैद बिन साबित से अर्ज करते हैं, ऐ सहाबी रसूल, प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। ऐ ज़ैद बिन साबित, मुझे आपकी जरूरत थी, मैं चला आया, मैं आपको क्यों बुलाता? क्या समझे कि अगर सहाबा ने अहले बैत का अदब व एहतराम किया है तो नबी के खानदान ने भी सहाबा का अदब करके हमें बताया। और यही ज़ैद बिन साबित है, बुजुर्गी का आलम है, घोड़े पर चढ़ने की ताकत नहीं है, सामने घोड़ा खड़ा है, चढ़े तो चढ़े कैसे, बुजुर्गी का आलम है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास भी आपके साथ हैं। आपने देखा कि ज़ैद बिन साबित घोड़े पर चढ़ नहीं रहे हैं, आपने फौरन अपने हाथों को बढ़ाया और बढ़ाने के बाद अर्ज किया, ऐ सहाबी रसूल, अपने कदमों को अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के हाथों में, अपने कदमों को अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के हाथों में रख दो। ज़ैद बिन साबित ने सुना, आंखों से आंसू जारी हो गए, आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद कहा, ऐ नबी के घर के बच्चे, ऐ नबी के शहजादे, मेरी क्या बसात कि मैं आपके हाथों पर अपना कदम रखूं। अल्लाह अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जवाब देते हैं, ऐ ज़ैद बिन साबित, ऐ सहाबी रसूल, ये हमारा किरदार है जो नबी ने हमें बताया है। ज़ैद बिन साबित आगे बढ़ते हैं, हजरत अब्दुल्ला की पेशानी को चूमते हैं और कहते हैं, ऐ नबी के शहजादे, वो आपका किरदार था जो नबी ने आपको बताया है, ये हमारा किरदार है जो नबी ने हमें बताया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तफरीक ना करो। अहले बैत नबी के घर वाले हैं, सहाबा नबी के दर वाले हैं, और हमारे दोनों हाथों में, अगर दाहिने हाथ में पंजतन का दामन है तो बाएं हाथ में सहाबा इकराम का दामन है। मिल्लत इस्लामिया, मैं आज आपको आखिरी बात कहकर गुजरना चाहूंगा कि ये माह मुहर्रमुल हराम है और इमाम आली मकाम ने हमें करबला के मैदान से पैगाम क्या दिया। सर आपका सजदे में है, तलवार गर्दन पर चल रही है और आप सजदे में सर कटा के बता रहे हैं, अरे मुझसे मोहब्बत करने वालों, मेरे नाम का सिर्फ नारा न लगाओ, मेरे किरदार को अपना करके बताओ कि तुम सुन्नी हुसैनी मुसलमान। आज हमारी माँ बहनें अल्लाह अल्लाह बेपर्दगी उरूज पर है। आप करबला के वाक़ये को पढ़ें। जब करबला का वाक़या आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा, जब काफिला लौटा, आलम ये था कि यजीदियों ने नबी की शहजादियों की रिदा को छीन लिया, रिदाए तकहीर छीन ली गई थी, मगर पर्दे का एहतमाम देखें, नबी की शहजादियां अपने बालों से पर्दा किया करती, अपने बालों को चेहरे के आगे डाल लिया करती थी ताकि पर्दे का एहतराम हो, ताकि पर्दे का एहतमाम हो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक अल्लाह के वली की बारगाह में आए हो तो यही पैगाम लेकर जाओ कि आज के बाद कभी हम नमाज नहीं छोड़ेंगे, आज के बाद कभी हम झूठ नहीं बोलेंगे, आज के बाद कभी हम शराब नहीं पिएंगे, आज के बाद हम अपनी माँ बहनों को तलकीन करेंगे कि वो पर्दे की पाबंदी करें। यकीन जानो, आज अगर आप
اس مجمع سے، اس جلسے سے یہ پیغام لے کر گئے اور آپ نے عملی جامہ پہنایا، قسم خدا کی آپ یہاں بھی کامیاب رہیں گے اور انشاءاللہ محشر میں بھی کامیاب۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ پیغام حسین ہے کہ تم نمازوں کی پابندی کرو۔ 5 وقت مؤذن پکارتا ہے حی علی الفلاح، اور افسوس کی بات ہے کہ مسلمان کامیابی کو بازار میں تلاش کرتا ہے، اور غوث اعظم کو تو ہم نے اتنا سستا بنا لیا، کسی سے پوچھو کہ غوث اعظم کہاں ملیں گے تو کہتا ہے کہ بریانی کی دیگ میں، پلاؤ کی دیگ میں، زردے کی دیگ میں، گوشت کی دیگ میں۔ ارے مسلمانوں، جس غوث اعظم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، سنو ان کی زندگی کیا کہتی ہے۔ سردی کی سخت راتیں، پانی برف بن جایا کرتا تھا، برف۔ غوث اعظم فجر کی نماز میں اٹھتے، جب لوٹے کے قریب جاتے تو کیا دیکھتے کہ لوٹے میں جو پانی ہے وہ برف بن چکا ہے۔ اللہ اللہ، غوث اعظم اپنے ہاتھوں کی گرمی سے برف کو پگھلا کر پانی میں تبدیل کرتے اور نماز فجر۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ یہ ہے غوث اعظم کا کردار۔ ہم دیگ میں تلاش کر رہے ہیں، بریانی میں تلاش کر رہے ہیں، اور یہ اولیاء کرام کی مقدس جماعت، انہیں اللہ نے یوں یہ مرتبہ عطا نہ کیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو اس انداز سے شریعت کے پیمانے میں ڈھالا ہے کہ ان کا اٹھتا ہوا قدم بولتا تھا نبی نبی، ان کی اٹھتی ہوئی نگاہ بولتی تھی نبی نبی۔ ارے جب یہ چلتے تھے تو ادائے مصطفیٰ نے، جب یہ بولتے تھے تو محبوب کے فرمان کو پیش کرتے تھے، جب یہ دیکھتے تھے تو رخ بددعا دیکھا۔ میرے دوستو، میرے پاس کہنے کو تو بہت کچھ تھا، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ نادیہ محفل میں آئے ہیں۔ جو کچھ بھی تھا اختصار سے میں نے عرض کر دیا۔ مولا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ میں نے بیان کیا مولا سب سے پہلے مجھے، پھر آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔